یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا کی ریت ہے، دنیا کا رسم ہے، نہ کوئی اس دنیا میں رہ پایا ہے نہ کوئی رہے گا، چاہے جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کمزور ہو، پہلوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی آیا جانا پڑے گا، جو بھی آیا یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی آیا، کچھ دیر رکا، چلا گیا، یہ مسافر خانہ ہے۔ قربان جاؤ، ہمارے لکڑ دادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ چھکر دادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ دادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ بابا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ اب میری باری ہے۔ موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اس پر، اور بڑا دل جمی کے ساتھ آپ بیٹھیں، بس ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آؤ ادھر والے، انشاءاللہ۔ ایک جنٹلمین گھوڑا خریدنے جا رہا تھا، کیا خریدنے جا رہا تھا؟ تو امام صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو امام صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ بولا گھوڑا خریدنے۔ تو امام صاحب بولے کہ انشاءاللہ بولو۔ بولا کہ حد کرتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ، ہر کام میں انشاءاللہ۔ گھوڑا خریدنے ہم جا رہے ہیں، پیسہ میرے پاکٹ میں ہے، ہم چل کر جائیں گے، پیدل جائیں گے، خریدیں گے ہم، انشاءاللہ بیچ میں کہاں سے آیا؟ بولا جو 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 امام صاحب نے جو 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 چلا گیا بازار۔ یہ جنٹلمین بازار گیا، گھوڑا دیکھا، پسند آ گیا، گھوڑا پسند آ گیا، سودا ہو گیا، لکھا پڑھائی سب ہو گیا۔ تو گھوڑے والے نے کہا پیسہ نکالا۔ گھوڑا والا بولا پیسہ دیتے؟ ادھر سے پاکٹ میں ہاتھ گھسایا، ادھر سے نکل گیا، اس کا کوئی جیب کاٹ لیا۔ تو گھوڑا والا بولا کہ کیا ہوا؟ جنٹلمین بولا لگتا ہے انشاءاللہ کوئی جیب کاٹ لیا۔ بولا چل بھاگ، چل بھاگ یہاں سے۔ اب وہ جھمرا کر کے آ رہا تھا، امام صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی، تو امام صاحب نے کہا کہ کیا ہوا، گھوڑا نہیں خریدا؟ تو دوڑ کے آیا امام صاحب کے پاس میں، بولا کہ حضرت دیکھیے انشاءاللہ صبح آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ بولا انشاءاللہ ہم حضرت بازار پہنچے، انشاءاللہ گھوڑا دیکھے پسند آ گیا، انشاءاللہ سودا ہو گیا، انشاءاللہ لکھا پڑھائی ہو گئی، اور انشاءاللہ حضرت کہا بولے وہ انشاءاللہ جیسے ہی ادھر سے ہاتھ گھسائے نا، ادھر سے ہاتھ نکل گیا، کسی نے جیب کاٹ لیا۔ تو حضرت نے کہا بھی اللہ کا بندہ، یہی انشاءاللہ پہلے بول لیتا تو تیری جیب نہیں کٹتی۔ انشاءاللہ ہر کام میں دیکھو، ہر نیک کام میں انشاءاللہ بولو گے نا، یہ اللہ کے ذمہ، اللہ نے چاہا تو بے شک انشاءاللہ جب اللہ کے حوالے کر دو گے، اللہ کے سپرد کر دو گے تو انشاءاللہ وہ کام ضرور ہوگا۔ تو دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ایک بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ بھئی جو میرے سوالوں کا جواب دے گا اس کو ہم انعام دیں گے، جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کا ہم کیا؟ تو بادشاہ بولا کہ بھائی کون ہے میرے سوالوں کا جواب دینے والا، ہاتھ اٹھاؤ۔ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ چھرکھوپڑی بادشاہ ہے، الٹا پلٹا سوال کرے گا، جواب صحیح نہیں ہوگا جان مروا دے گا، زندگی بچ جائے گی، دلی کھٹ کے کھا لیں گے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھایا، بولا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ سوچ لو۔ بولا کہ سوچ لیے، بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال، میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ بولا بتائیے کوئی سوال ہے؟ ارے سر میں بال نہیں ہے، ٹکلا ہے، کاہے ٹکلا ہے؟ ایک تو بات ہے لیکن ہتھیلی میں بال، بڑا بڑا الٹا پلٹا سوال ہے۔ لڑکا لیکن بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ آپ دان پون صدقہ خیرات زکات بہت دیتے ہیں، اس لیے دیتے دیتے سب بال گھس گیا۔ بولا بہت اچھا، بہت اچھا، انعام دو اس کو۔ اب بادشاہ دیتا تھا کچھ نہیں، بولا اس لڑکے کو انعام دو، اس لڑکے کو انعام دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال،
بولا کہ فرمائیے دوسرا سوال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دان پون صدقہ خیرات زکات دیتے دیتے میرے ہاتھوں کی ہتھیلی کے بال گھس گئے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بولا باپ پھنس گیا، بھئی تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ تو نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہ کہ آپ جو کچھ دیتے ہم ہی کو دیتے ہیں، اس لیے آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ بولا بہت اچھا بہت اچھا، اس کو انعام دو، اس کو انعام دو۔ پھر انعام دیا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھس گیا، تمہارا لیتے لیتے گھس گیا، یہ ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بولا اب تو پھنس گیا، بھائی ان کی ہتھیلی میں کیوں نہیں ہے؟ تو قربان جاؤ، پھر نوجوان نے جواب دیا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا، ان لوگوں کا افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا۔ بولا بہت اچھا۔ چوتھا سوال بادشاہ کا کیا تھا وہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، انشاءاللہ لے کر جانا، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں۔ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر میں میری بات مکمل ہو جائے، اس لیے کہ 2 رات کے جگہ ہوا ہوں میں، اور دن بھر کا سفر ہے، الحمدللہ آرام نہیں ملا ہے، ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ آپ لوگ تو کھانا کھا کے بیٹھے، ہم کھانا نہیں سحری کھائیں گے۔ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے میرے بچوں رمضان کے حوالے سے ایک پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا اکرام کرنا، یہ بڑا مکرم مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، اور قربان جاؤ نماز پڑھو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، حج کرو گے، اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، لیکن روزہ رکھو گے، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سبحان اللہ بولے تو اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھا تھا، میرے لیے بھوکا تھا، میرے لیے پیاسا تھا، یہ دیکھ انعام، یہ اپنے ہاتھوں میں لے، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اس لیے روزے کا مہینے کا اکرام کرنا، اور پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنا۔ اچھا دیکھیے گا رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار وہ بھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا، ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، پہلا روزہ رکھے گا، پہلا بیچ میں 28 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ ایک نوجوان کو میں نے پکڑا کہ کاکا بے پہلا روزہ رکھا، 28 چھوڑ دیا، 30واں رکھا، کیا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، کہ روزہ بھاگ رہا تھا۔ بولا روزہ کو ہم گھیر دیے، پہلا روزہ رکھے، 28 چھوڑ دیے، 30واں رکھ لی، روزہ گھیرا گیا۔ نوجوانوں، اچھا کتنے نوجوان ہماری ماں بہنیں قربان جاؤ، عید بعد کتنے نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے؟ بھائی عید کے بعد کی شادی کا لگن ہوتا ہے نا، نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا منا روزہ مت رکھیے، گال پچک جائے گا۔ تو دولہا کیسے بنے گا؟ دولہا کیسے بنے گا؟ دلہن کہے گی لڑکا بیمار ہے۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے بدن میں طاقت پیدا فرماتا ہے۔ کمزور ہو روزہ رکھو، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ بیمار ہو روزہ رکھو، اللہ تمہیں تندرستی عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھو، روزہ رکھو، سحری کھایا کرو۔ سحری کھانا نبی کی سنت ہے، برکتوں والا کھانا۔ جانتے کون سا کھانا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے۔ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، اس میں۔ لیکن کتنا کھاؤ؟ سحری کھاؤ تو کتنا کھاؤ؟ پورا فیکٹری بھر لو۔ بھائی کھاؤ تو کتنا کھاؤ؟ مختصر کھاؤ۔ کتنا کھاؤ؟ ارے بھائی وہ بولو بھائی،
مختصر کھاؤ, کم سحری کھاؤ, اس لیے کہ ایسیڈیٹی, اب زیادہ کھا لیجئے گا تو ایسیڈیٹی ہوگا, گیس بنے گا, ٹکار ہوگا, روزہ خراب ہو سکتا ہے, الٹی ہو جائے گی, روزہ خراب ہو جائے گا.